بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام اختلاف پانی کا محاذ۔ آج کا موضوع ایک ایسے معاہدے کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے جو مستقبل کا ضامن سمجھا جاتا ہے پاکستان کے لیے، اور سندھ طاس معاہدہ، لیکن اب یہ معاہدہ خطرے میں ہے۔ پانی کی قلت اور بھارت کی طرف سے ممکنہ معطلی اور کلائمیٹ چینج کا بڑھتا ہوا دباؤ جو ہے پاکستان کو کون سے جو ہے فیصلے لینے پر مجبور کر رہا ہے اور مجبور ہو رہا ہے پاکستان۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ مہمان آج موجود ہوں گے، سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے ہر دل عزیز جناب اصغر چوہی صاحب، فنانس سیکرٹری ہیں پارلیمنٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے۔ اس کے علاوہ ہمارے پروفیسر وسیم آکاش صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور شہزاد حسن مرزا صاحب ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر۔ شہزاد حسن مرزا صاحب، پریکاشن دے رہا ہوں میں آپ کو آج کہ آج آپ ریلیونٹ آپ سے لوں گا میں جواب، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں، آپ بیٹ رپورٹر ہیں، اور میں آپ کو آج بالکل دائیں بائیں ہلنے کا موقع نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، سب سے پہلے میں اپنے جناب چوہی صاحب، آپ ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایک عرصہ گزر گیا آپ کو پارلیمنٹ کی صحافت کرتے ہوئے، پارلیمنٹ کی کوریج کرتے ہوئے، تو یہ جو پانی کا محاذ ہے، اس حوالے سے سب سے پہلا کہ سندھ طاس معاہدہ کب اور کن حالات میں ہوا تھا، تھوڑی سی اس پہ ناظرین کو روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ رائے صاحب، میں چاہوں گا کہ میں صرف 1 منٹ میں ضرور اس کے اوپر بات کروں کہ اگر انڈیا میں تیز ہوا بھی چل جاتی ہے نا، تو بدقسمتی سے جب سے یہ انڈین عوام نے ایک چائے والے کو اپنا پرائم منسٹر بنایا ہے، تو الزام فوری طور پر پاکستان کے اوپر آ جاتا ہے، اور پاکستان کی جانب سے ہمیشہ امن کے گیت گائے گئے، امن کے راگ لاپے گئے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بھارت ہر مرتبہ ہمیں کمزور سمجھتا تھا اور اپنے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرتا تھا۔ یہ جو پہلگام کا جو سانحہ ہوا، بالکل یہ قابل افسوس ہے، ہم بھی اسے قابل افسوس قرار دیتے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اس کے اوپر کرتے، انویسٹیگیشن کرتے، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہوتا تو آپ بات کرتے۔ آپ نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم تو سب سے پہلے جو انڈس ٹریٹی ہے ہم اس کو معطل کریں گے۔ اب کیا یہ کچھ شے آپ بنا رہے ہیں کہ آپ انڈس ٹریٹی کو معطل کر دیں گے؟ کیسے آپ معطل کریں گے؟ سر، یہ ایک سب سے بڑا ایشو تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ دیکھیں، انڈیا اپر ہے، پاکستان لوور ہے، اور جو انٹرنیشنل جو لا ہے وہ لوور پر جو لوگ رہتے ہیں، پانی کا حق ان کا تصور ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اس وقت جب یہ دونوں ملک بیٹھے آپس میں، صدر ایوب خان یہاں پر پریزیڈنٹ تھے، اندرا گاندھی وہاں پر پرائم منسٹر تھی، اور یہ 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، جس پہ 3 دریاؤں پر حق انڈیا کو دے دیا گیا، اور وہ یہ غلط تھا، یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف تھا، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور پھر اس پہ چونکہ ورلڈ بینک ثالث تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی بڑی کوشش تھی کہ ایک یہ دونوں ہمسائے پرامن انداز میں آپس میں رہیں، اور ان کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ اس کا ایک دائمی حل ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک معاہدہ بنا، 3 دریا ہمارے حصے میں آ گئے، 3 دریا ان کے پاس چلے گئے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو دریا ان کے پاس گئے، آپ چولستان کی آج حالت دیکھ لیں۔ ایک تو اپنے پانی کا حق ہم نے آپ کو دیا اس معاہدے میں، پاکستان پابند ہوا۔ دیکھیں، 1965 کی وار ہوئی، 1971 کی وار ہوئی، کارگل ہوئی، سیاچن ہوئی، کبھی بھی اس معاہدے کو کسی نے نہیں چھیڑا، جی جو کچھ بھی واقعات ہوئے۔ لیکن جب 1999 میں یہ مودی ذرا ایکٹیو ہوئے اور بی جے پی کی ایک سیاست تھی، دیکھیں ہم ذرا تھوڑے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہر ایک معاملے کو انڈر کارپیٹ کر دیتے ہیں، ہم باریک بینی سے، سنجیدگی سے اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں اس معاہدے کی اہمیت کیسے بڑھ گئی ہے؟ سر، پاکستان کے لیے راجہ صاحب، پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس کے اوپر جو ایک جملہ تھا کہ پانی بند کریں گے تو اس سے اعلان جنگ تصور ہوگا، اتنی بڑی بات آج تک کبھی پاکستان نے کی ہے؟ یہ جو 24-25 کروڑ عوام ہے، یہ ان کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، پاکستان اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور پھر ٹیکنیکلی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت اس پانی کو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا، یہ اس کی گیدڑ ببکی ہے، وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ہم ڈرے نہیں ہیں،
ہم کھل کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ اس کو بند کریں گے, آپ ایک نئی روایت قائم کریں گے, اگر معاہدہ آپ ختم کر دیتے ہیں, آپ پانی روکیں گے, پہلی بات ہے اسے سٹور کہاں پر کریں گے پانی کو؟ سب سے بڑی بات یہ وہ تو ان کے سب کو چل رہے ہیں, چناب پہ بھی ان کے 2-3 بغلیار ڈیم ہیں, ان کے وہ اتنا پانی وہ نہیں کر سکتے. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا پروفیسر صاحب 1960 میں طے پانے والا جو ہے سندھ طاس معاہدے کو دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے, لیکن 2023 کے بعد اس پر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں. پروفیسر صاحب, اس معاہدے کی اہم شقیں کیا ہیں, ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں, کیا تھی جب یہ طے پایا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ کاشف صاحب. سندھ طاس معاہدہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک تاریخی اور بڑی اہمیت کا حامل ایک معاہدہ تھا کہ جیسا کہ سر نے فرمایا کہ 3 بڑی جنگوں کے درمیان بھی یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ رہا کہ اس کی وجہ سے کسی خاطر خواہ کسی بڑے نقصان کا جو ہے وہ خدشہ کم رہا. مگر سندھ طاس معاہدے کی اگر ہم شقوں کی جانب جائیں تو سب سے پہلے تو دریاؤں کی تقسیم کا پہلی شق جو ہے وہ دریاؤں کی تقسیم ہے. جو 6 دریا تھے اور 6 بڑے دریا کہ جو بھارت کی جانب سے پاکستان کی جانب آ رہے تھے, اس میں سے جو مشرقی دریاؤں کا حصہ تھا جس میں راوی, ستلج اور بیاس, یہ بھارت کے حصے میں آئے, جبکہ جو 3 دریا دوسرے جو مغربی دریا تھے جو سندھ, جہلم اور چناب کی صورت میں پاکستان کے حصے میں آئے. تو اس میں ہوا یہ کہ یہ جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے, اس میں بھی بھارت کو اتنی سبسڈی دی گئی کہ وہ آئندہ کچھ عرصے تک اس میں پن بجلی اور اپنے جو ہے زراعت کے حوالے سے اس میں سے پانی جو اپنی محدود حد تک استعمال کر سکتا ہے. پھر ایک اس کی اہم شق جو تھی وہ منتقلی مدت کی تھی, مدت کی منتقلی. تقریباً 10 سال پاکستان کو یہ عرصہ ملا مذاکرات کے حوالے سے, اور جب یہ معاہدہ طے پایا تو یہ 10 سال. میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ بھی 3 لوگوں کے درمیان میں, مطلب فیلڈ مارشل صدر پاکستان ایوب خان صاحب, اور اس کے بعد جواہر لال نہرو وزیر اعظم بھارت, اور وائس پریزیڈنٹ تھے ورلڈ بینک کے WAB ایلیسٹی, ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا گیا. ورلڈ بینک نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا. 10 سال پاکستان کو منتقلی مدت کے لیے ملے تھے کہ پاکستان جب تک اپنے واٹر ریسورسز کو کمپلیٹ نہیں کرتا, جب تک اپنے ڈیمز کی تشکیل نہیں دیتا, جب تک اپنے براج وغیرہ کمپلیٹ نہیں کرتا, تب تک 10 سال یہ مشرقی جو دریا ہیں جو 3 بھارت کے پاس تھے, جو ستلج, راوی اور بیاس, ان سے بھی پانی کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن بھارت نے وہاں پہ بھی آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا, اور 5 سال بھی نہ گزرے تو اس پانی کی مقدار کو بھی کم کیا, بلکہ اس کے راستے پہ بند بھی باندھ. پھر آگے دیکھتے ہیں تو معاونت اور فنڈنگ کے حوالے سے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور برطانیہ اور ورلڈ بینک نے اسپیشلی بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اس نے فنڈنگ کی پاکستان کو بیراج بنانے کے لیے, ڈیمز بنانے کے لیے اور مختلف نہروں کی تعمیر کے حوالے سے معاونت رہی. یہ شقیں چلتے چلتے پھر آتی ہیں مشترکہ کمیشن کے اوپر. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا گیا تھا کہ جس میں دونوں ممالک کے کمشنر سالانہ بیسس پر اپنی میٹنگز کریں گے اس حوالے سے کہ جو آبی مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی. ایک خاص حد تک تو یہ میٹنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن میں ذرا شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو معاہدہ ختم کرنے کا معطل کرنے کی بات کی ہے, ایک تو یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو یک طرفہ طور پہ معاہدہ وہ ختم کر سکتا ہے, اگر کر سکتا ہے تو عالمی بینک کی کیا حیثیت ہے اس میں, اس کا کیا کردار ہے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. جو سالس ہے جی یہ بین الاقوامی جو قانون کے مطابق یہ یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا. اس میں دونوں فریقین کے بیٹھنے سے اور جو ورلڈ بینک بیچ میں ثالث بنا تھا اس کی غیر موجودگی میں یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ معاہدہ پکا معاہدہ ہے. اچھا, اس کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو ان سازشوں کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں جانا پڑے گا, تو تب جا کے یہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ معاہدہ ختم کر بھی دیتا ہے, ان کیس بھارت اس پہ نہیں آتا, اس نے چونکہ پاکستان کو خط بھی لکھ دیا اس سلسلے میں کہ ہم نے یہ معاہدہ ختم کر دیا, باقاعدہ تحریری طور پر انہوں نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے. اور جیسے کل سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے تو پاکستان اسے جنگ کی صورت سمجھے گا, اور میرا خیال ہے کہ جنگ کی صورت اب بن چکی ہے. تو باقی جہاں تک بات رہے گی پانی کی, تو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں یا نیشنل کورٹ میں جائے گا, تو اقوام متحدہ یہاں پہ کیا کر لے گا؟ اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے جو قرارداد پڑی آج 70-72 سال ہو چکے ہیں, اقوام متحدہ نے اس کا حل نہیں کیا. اقوام متحدہ نے فلسطین کے بارے میں جو قرارداد تھی اس کے اوپر حل نہیں کیا. تو کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی بھارت کی میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے
کہ بھئی اگر یہ کیس وہاں پہ چلانا چاہتے ہیں تو چلاتے جائیں، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ اب بات آتی ہے پاکستان میں پانی کی، اس کی وجہ سے اگر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں سے صرف پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کا نقصان صرف اتنا ہوگا کہ جو ہمارے بچوں کے سلیبس میں یہ لکھا گیا ہے سندھ طاس معاہدہ، ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے، جی اس کی بیسک وجہ یہ ہے، فار ایگزامپل اگر وہ اس معاہدے کو ختم کر بھی دیتا ہے تو معاہدہ پانی کا ختم ہو گیا، اب پاکستان کے طرف جو ان کے ڈیم بنے ہیں تو پاکستان ان کو اڑا سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے ان کے ڈیم ختم کر دیے تو پھر ان کے لیے پانی وہاں پہ سٹور کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے پہلے چوئی صاحب نے کہا ہے۔ اب تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو چائنا ہے، چائنا کی طرف اوپر جو ہے نا تبت کا راستہ ہے، تبت کے راستے سے ان کو وہ پانی آتا ہے، وہ پانی پھر بھارت میں آتا ہے، بھارت سے وہ پانی جو ہے پاکستان کے دریاؤں میں آتا ہے۔ اگر چین نے وہاں پہ پانی بند کر دیا تو انڈیا کا بھی پانی بند ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چین وہ طاقت ہے کہ اس نے راتوں رات 6-7 مہینے میں وہاں پہ لداخ کی ایک جگہ ہے جو بھارت اور چین کے درمیان لگتی ہے، وہ اس کے اوپر ڈیم بنا دے گا تو انڈیا کا تو پانی ویسے ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ چین تو کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے اس وقت جہاں اس کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک کا کہ وہ اس کو ڈیمیج کریں، لہٰذا اس کا ہر صورت میں جو نقصان ہے وہ بھارت کو ہی اٹھانا پڑے گا، اور بھارت اس کا میں شہزاد صاحب آتا ہوں۔ جوئی صاحب، یہ جو بھارت اگر معاہدہ توڑتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا کیا قانونی راستے ہیں اس کے حوالے سے؟ راج صاحب بے تحاشا راستے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں، دیکھیں جو میٹھا پانی ہے نا، یہ کسی ایک سٹیٹ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی پراپرٹی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر رشیا پورے یورپ کا پانی بند کر دے؟ دیکھیں جواہر لال نہرو ایک سمجھدار پولیٹیشین تھے، تو انہوں نے پاکستان کو مجبور کر کے تو 3 دریا لے لیے نا۔ یہ تو بیوقوف شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر پرائم منسٹر، یعنی کہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسا معاہدہ ہوا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جنگیں ہونے کے باوجود وہ معاہدہ معطل نہیں ہوا۔ دوست میں ذرا تھوڑی سی تصحیح کر دوں، معاہدہ ختم نہیں ہے، معاہدہ معطل ہوا ہے، ختم ابھی تو ختم ہونے کی بات ہی نہیں آئی ہے، انہوں نے اسے معطل کیا ہے، تو یہ ابھی وہ بھگت رہے ہیں نا، جو ہمارا جواب گیا ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، دوسرے نمبر پر اس کے اندر ورلڈ بینک ثالث ہے۔ ورلڈ بینک نے تصفیہ کروایا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، گرنٹر ہے، شکیں پروفیسر بتا چکے ہیں اس معاہدے کی کیا شکیں ہیں۔ ایک فریق نہ تو اسے ختم کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، اس میں اسی وقت ترمیم ہوگی یا ختم ہوگا جب دونوں فریق بیٹھیں گے اور ثالث درمیان میں بیٹھے گا، اور وہاں پر جو فیصلہ ہوگا کہ نہیں جی آج کے بعد یہ اس معاہدے میں یہ ہوگا یا معاہدہ ختم تصور کیا جائے۔ میں اس میں ایک چیز کی وضاحت ضروری کرنا سمجھتا ہوں، دیکھیں مودی نے تو اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں پانی ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، پاکستانی قوم اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، نہ حکومت کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ ایک پیج پر ہے سارے، آج تو پی ٹی آئی بھی ایک پیج پر ہے، جو ہمیشہ آپ دیکھ رہے تھے، آج خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے پیچھے ہیں۔ جب یہ پوری قوم یکزباں ہے، انٹرنیشنل لا موجود ہے، عالمی عدالت انصاف موجود ہے، ہمیں نہیں چاہیے یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز، لیکن پاکستان ظاہر اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، اس فورم کو بھی وہ استعمال کرے گا۔ اب اگر وہ معاہدہ ختم کرتا ہے تو پاکستان کے پاس پاکستان جا سکتا ہے عالمی عدالت انصاف میں، اور جو 3 دریا اس معاہدے کے تحت بھارت کو دیے گئے تھے، پاکستان اپنا وہ حق بھی ان سے واپس لے سکتا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں پروفیسر صاحب، پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پانی کی فی کس دستیابی خطرناک حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ 1951 میں یہ دستیابی جو ہے 5000 مکعب میٹر تھی، جو کہ اب صرف 1000 مکعب میٹر رہ گئی ہے۔ تو پاکستان کے اہم جو آبی ذخائر ہیں، تھوڑے اس کی تفصیل بتا دیں ہمیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے اگر یہ سندھ طاس معاہدہ سسپینڈڈ ہے تو پھر ہمارے آبی ذخائر کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس وقت ضرورت بھی ہے پاکستان کے آبی ذخائر کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک ان آبی ذخائر کو مزید وقع دے سکتے ہیں اور ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آبی ذخائر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تربیلا ڈیم ہے ہمارے پاس سندھ دریا سے،
پھر ہمارے پاس منگلا ڈیم ہے جہلم دریا کے ساتھ، پھر چشمہ براج، گومل ڈیم، اس کے علاوہ ہمارے پاس میرانی، ہب، دربند، اور دربند ڈیم جو ہے یہ بلوچستان کی حدود میں ہے، اور یہ ڈیم ایسے ڈیم ہیں کہ پاکستان کی آبی وسائل ایسے وسائل ہیں کہ ان میں اگر دیکھیں تو فیکس کے حساب سے پانی پاکستان میں پہلے ہی کم ہے، اور ان ڈیموں میں بھارت کی اس آبی جارحیت اور آبی دہشت گردی کی وجہ سے جو پانی کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم ترین درجے پہ چلی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ مختصراً بتاتا چلے جاؤں تو موجودہ پاکستان کے پاس جو موجودہ تقریباً 13.7 ملین ایکڑ فٹ پہ پانی ہے، جو فیکس کے حساب سے دنیا میں بہت کم ہے، بہت زیادہ کم ہے۔ تقریباً 30 دن کا ذخیرہ پاکستان کے پاس ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے وہ 120 دن کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے۔ تو آبی ذخائر کے اوپر اس وقت بڑی ریپڈلی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ پانی کے حوالے سے، آبی ذخائر کے حوالے سے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں سے قطع نظر اس کے کہ میں اور آپ نہیں بلکہ عالمی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت نے ہمیشہ یہ کیا ہے، ہمیشہ سے اس کی یہ روایت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی چاہے تو پانی کو روک لیتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی چاہے تو پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، میں یہاں پر ایک انفارمیشن کے لیے بتاتے چلوں کہ بھارت کے اس وقت ایٹ اے ٹائم صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دوسرے دیگر 7 کنٹریز کے ساتھ، ممالک کے ساتھ بھی پانی کی وجہ سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ بھارت اور نیپال کا جو سب سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے وہ اس وقت کوئل اور مہاکالی دریا کے موضوع پر ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش کا آپس کا جو مسئلہ ہے وہ تیستا دریا کے اوپر ہے۔ اسی طرح افغانستان اور ایران کا جھگڑا، لیکن وہ ایک حد تک رہا، پھر ابھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ آپس کی مذاکرات کے حوالے کے بعد جو ہے وہ مصالحت ہو چکی ہے، لیکن بھارت نے نہ نیپال کے ساتھ، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور نہ پاکستان کے ساتھ آج تک پانی کے معاملے کے، اور میں اگر یہ بات کرتا چلوں کہ اگر تہذیبوں کی تاریخ کی طرف اگر دیکھیں تو جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور بڑی تباہی ہوئی ہے تو اس کا بنیاد جو تھی وہ صرف اور صرف پانی تھا اور پانی کے مسئلے کے اوپر۔ چونکہ اس وقت دنیا اس پانی کے مسئلے کی لپیٹ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پاکستان چونکہ اپنی ایک اہمیت بھی رکھتا ہے، ایک وقت بھی رکھتا ہے، تو یہاں پر امریکہ اور ایسے اتحادی جو اس وقت بھارت کے قریب ترین ہیں اور پشت پناہی کر رہے ہیں، اور بھارت اسی پشت پناہی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس طرح پاکستان کے ساتھ۔ پھر ایک اور بات کہ اس وقت پاکستان کو، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ جب بھی ہم اپنے انٹیریئر میں کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو ہمارے جو سراؤنڈنگ جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں ان کو یہ موقع مل جاتا ہے۔ بھارت نے اب دیکھا کہ جو ہمارا ابھی سندھ کا آپس کا نہری پانی کے اوپر جو مسئلہ بنا، تو یہ حالیہ ہی مسئلہ بنا، ابھی ہمیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس مسئلے کو کریٹ ہوئے، تو بھارت نے ایسے انتاز کے اس معاہدے کی طرف جو ہے وہ دیکھا۔ شہزاد صاحب، یہ جو ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہمارے آبی ذخائر کیا ہیں، پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کیا ہے۔ جو شہروں میں پانی کے بحران ہیں ان کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں، اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں آپ رہتے ہیں، چوئی صاحب رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ بھی پانی کے مسائل ہیں۔ چونکہ ہم آج پانی پہ ہی بات کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اس کے مسائل کی طرف بھی آئیں گے کہ جو پانی کا شہروں میں بحران ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس کی قدرتی وجہ ہے، چونکہ زمین میں پانی کی جو سطح ہے وہ کافی گر چکی ہوئی ہے، تو ایک تو اس کو آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جو بنیادی وجہ ہے اس وقت جو ہمارے شہروں میں پینے کے پانی کا جو ایشو بنا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا پانی کا ضیاع ہوتا ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ جیسے یہ آپ دیکھیں، مختلف لوگ جو ہیں گھروں کے باہر پانی گرا رہے ہیں، گارڈننگ کر رہے ہیں، سروس سٹیشن ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، اور کئی گھنٹے جو ہے نلکا کھول کے پانی کا جو ہے وہ اس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو اسلام آباد کی انتظامیہ، اگر میں اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں، پانی کے حوالے سے جو ہمارے اسلام آباد کے جو سی ڈی اے ہیں جن کا واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے، ان کی اس کے اوپر جو گرفت ہے وہ بالکل جو ہے نا نکارا اگر کہیں تو بھیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں رکھا۔ ایسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے کہ جو سروس سٹیشن ہے یا جہاں سے پانی ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اللہ جانے کہ ان کے ساتھ ان کی کیا ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پانی جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، جن کو کسی بھی طور پہ کوئی رجسٹر نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ وجوہات ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو ایک سمری ڈیم ہے جہاں سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ پہلے راول ڈیم تھا، لیکن راول ڈیم کا پانی جو ہے وہاں راول ڈیم کو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ گندگی بے تحاشا پھیل گئی ہے۔ تو ایک تو ڈیموں کی ہماری صفائی یہاں پر نہیں کی جاتی، پانی کے اوپر خاطر خواہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ یہ دیکھیں، اس وقت اسلام آباد میں اگر پانی کے پینے کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت برا بحران ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو واٹر سپلائی سسٹم ہے، جو
टैंकर्स के जरिए पानी दिया जाता है, वो दिया नहीं जाता, वो बेचा जाता है। सही से मैं शिदात साहब आता हूँ। सही साहब, बड़ा क्विकली आपसे आंसर चाहूंगा, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास बचे, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। किसान का जो है उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है पानी की कमी की वजह से? सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल होने जा रहा है और पानी की कमी मुमकिन तौर पर हो सकती है, हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं किसान को आप खुद जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपको बेहतर अंदाजा है पानी का, तो किसान किन मुश्किलात का शिकार हो सकता है? राय साहब देखिए, जो बारानी इलाका है वहां पर तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं पड़ेगा, मगर जो हमारा मैदानी और ज़री रकबा है और जो मुल्की मैशियत की बैकबोन है वो तबाह हो जाएगी। किसान आपको गंदम नहीं मुयसर होगी तो देखे ना, आपका पूरा मैदानी इलाका जो है, आप एक सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि जो ये पहले दरियाए काबल आता है और आगे फिर दरियाए सिंध बन जाता है, चले ये एक हमारे पास सिर्फ सोर्स रहेगा। बाकी जिस तरह चिनाब और जेलम की बात है, तो वो अगर पानी बंद होता है तो हमारे तो पहले ही आप देख रहे हैं ना चुलिस्तान की क्या सूरत हाल है, आप रहीम यार खान की, बावलपुर की, उस सब पूरे रीजन की आप देख लें, वो रेत के दरिया बन चुके हैं, जमीनें वहां पर बंजर हो चुकी हैं। तो आपका तो जितना जरी रकबा है, देखे जेर जमीन पानी पहले ही कम हो चुका है, बहुत नीचे तक जा चुका है, वो भी आप ट्यूबवेल और माल मुफ्त दिले बेरहम बेतहाशा पानी निकालते हैं, फिर वो पानी जाया होता है, तो आपका ज़राअत जो है वो तबाह हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पानी के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, पानी बंद तो हमारा हाथ मोदी जी की शाराक के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज ने हमारे दरियाओं का रुख ही बदल दिया, और कभी सैलाब कभी खुशकसाली, और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के इन 10 मुमालिक में जो है शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।